نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور گوناگوں فیوض و برکات کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کی فیوض و برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہذا اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کیا گیا ہے۔ جس آیت یا لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت، شان رحمانیت، شان قیومیت، شان صمدیت، شان قدرت، شان جلالیت، شان علویت، شان بدعیت کا اظہار ہوتا ہے وہ لفظ یا آیت اسم اعظم ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے وہ اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم فرماتا رہتا ہے، لہذا لفظ رحمان اور رحیم یا ایسی آیت جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے قائم و دائم اور زندہ ہے، لہذا جو شخص اسے حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دیتا ہے۔ لہذا یہ لفظ اور ایسی آیت جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مفہوم نکلے وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے اور ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے۔ لہذا لفظ اللہ الصمد اسم اعظم ہوا، اس لیے جو اسے اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے تو میرا بے نیاز معبود ہے، تو وہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی لفظ یا ذا الجلال والاکرام، یا لطیف، یا قادر، یا علی، یا بدیع اسم اعظم ہے، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان مضمر ہے جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس ضابطہ کی روشنی میں مندرجہ ذیل آیات اور احادیث کے الفاظ کا شمار اسم اعظم میں ہوتا ہے، اور ان اسماء کو کثرت سے پڑھنے کے بعد جو دعا بھی اللہ کے حضور کی جائے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ پہلی حدیث
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اذکار سے افضل کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ دوسری حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت ان کلمات کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں سے تھا۔ تیسری حدیث حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں چھپا ہوا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور وہی تمہارا واحد معبود ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، جو رحمان و رحیم ہے۔ الف لام میم، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ زندہ قائم ہے۔ چوتھی حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اختیار کر کے دعا کی، یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے التجا کرتا ہوں کہ بے شک تو اللہ ہے، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو نے کسی کو جنا اور تو کسی سے جنا گیا، اور تیرا کوئی ہمسر نہیں۔ پانچویں حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطہ سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ مبارک نام ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، بے شک تو ہی حمد کے لائق ہے، نہیں کوئی معبود تیرے سوا، تو بڑا احسان کرنے والا مہربان ہے، آسمانوں اور زمین کو تو ہی ایجاد کرنے والا ہے، اے جلال اور اکرام کے مالک، اے زندہ اور قائم۔ چھٹی حدیث ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان پانچوں کلموں کے ساتھ دعا میں جو سوال بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے گا۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کا تمام ملک ہے اور اسی کی تمام تعریف، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں۔ نمبر 5، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اس کے بغیر میسر نہیں ہے۔
ساتویں حدیث، ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا یا ارحم الراحمین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے وہ مانگ، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے، یا ارحم الراحمین، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ جو پڑھا اور سنایا اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔